اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز اسمہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وفی روایت آخر ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام و تکریم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہوا کہ اس ذات نے ہم سب کو ہمیشہ کی طرح اپنے گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ ہم جو کچھ بھی کہیں سنیں، اللہ اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مختلف اعضاء کا مجموعہ بنایا ہے، اور ان سارے مجموعے کے اندر جو سید الاعضاء ہے، سارے اعضاء کا سردار ہے، وہ سردار اللہ نے دل کو بنایا۔ یعنی دل یہ انسان کے سارے اعضاء جو ہیں ان کا سردار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد میں فرمایا کہ سارے جسم کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے دل پر ہے۔ طبی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ سردار ہے، مادی اعتبار سے بھی سردار ہے، روحانی اعتبار سے بھی سردار ہے۔ ہمیں اچانک خبر ملتی ہے کہ فلاں بن فلاں انتقال فرما گئے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں جی بیمار بھی نہیں تھے، کچھ تھے بھی نہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، چند دن پہلے ملاقات ہوئی، رات کو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کیسے؟ تو کہتے ہیں جی دل کا دورہ پڑا، دل کی دھڑکن بند ہو گئی اور دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو پتہ چلا مادی اعتبار سے بھی یہ سارے جسم کا دار و مدار دل پر ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ سارے اعضاء کا دار و مدار، سارے جسم کا دار و مدار وہ دل پر ہے۔ اب یہ روحانی اعتبار سے ہے، نیکی کے اعتبار سے ہے، اچھائی کے اعتبار سے ہے، کہ اگر دل اچھا ہے، نیک ہے، صاف ہے تو سارے اعضاء اچھے ہیں، نیک ہیں، صاف ہیں، اور اگر دل گندا ہو گیا، دل گناہگار ہو گیا اور دل کے اندر برائی آ گئی، دل کے اندر فساد آ گیا، تو فرمایا سارا جسم فساد کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور بڑی خوبصورت مثال دے کر سمجھایا، فرمایا میرے صحابہ جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے اور زنگ لگنے کے بعد لوہا ناکارہ ہو جاتا ہے، فرمایا ایسے ہی گناہ کرنے سے آدمی کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے اور زنگ لگنے کے بعد دل بھی ناکارہ ہو جاتا ہے۔
اور پھر فرمایا ان فی الجسد مضغہ، دوسری جگہ فرمایا کہ سارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے، درست رہتا ہے تو سارے اعضاء ٹھیک چلتے ہیں، درست چلتے ہیں، اور وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب وہ فساد میں مبتلا ہو جائے، خراب ہو جائے تو فرمایا پھر سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ صحابہ متفکر ہوئے، پریشان ہوئے، متجسس ہوئے کہ ایسا کیا، وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ کوئی صحابی حضور سے سوال کرتا، حضور سے پوچھتا کہ یا رسول اللہ اس گوشت کے لوتھڑے کی تخصیص بھی فرما دیں، بتا دیجئے کہ وہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پوچھنے سے پہلے حضور نے فرمایا الا، خبردار، وہ کوئی اور نہیں، الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے، 3 مرتبہ فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے من کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے دل کی جو سمت ہے، ہمارے دل کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہے؟ دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی طرف ہے یا اللہ کی محبت کی طرف ہے؟ اب دل کی گاڑی کس رخ پر چل رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، اس کو جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت جو معاشرے کے اندر فساد عام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ، اس فساد کی اصل جڑ وہ انسان ہے، اور انسان فساد میں تب مبتلا ہوتا ہے جب اس کا دل فساد میں مبتلا ہو جائے۔ جب دل فسادی ہو جائے تو انسان بھی فسادی ہو جایا کرتے ہیں، دل جب نیک ہو جائے تو انسان بھی نیک ہو جایا کرتے ہیں۔ اب اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کی طرف جھانک تو لیا، دیکھ بھی لیا، رخ اس کا باطل خواہشات کی طرف ہے، تو اے اللہ اس دل کو ہم تیری محبت کی طرف کیسے پھیریں؟ ایسے کیا عمل کریں، کون سا کام کریں کہ ہمارے دل آپ کی محبت کی طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف پھر جائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، جہالت کا دور تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، اور پھر جب حضور کو نبوت ملی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا، کلمے کی ابتدا کی اور لوگوں پر محنت کرنا شروع کی، تو وہ محنت ان کے دلوں پر تھی، اور اس محنت کے نتیجے میں جو افراد تیار ہوئے ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ وہ جماعت صحابہ تیار ہوئی۔ آپ صحابہ کی پوری جماعت اٹھا کر دیکھیں، ان کے دلوں کے متعلق اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ اب یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں دل کا امتحان لیا، یہ نہیں کہا کہ ان کی آنکھوں کا امتحان لیا، ان کی زبان کا امتحان لیا، ان کے دماغ کا امتحان لیا، ان کے دیگر اعضاء کا امتحان لیا، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے اعضاء تابع ہیں دل کے۔ میں نے عرض کیا دل ٹھیک تو سارے اعضاء ٹھیک، دل ٹھیک تو آنکھیں بھی صحیح دیکھیں گی، دل ٹھیک تو زبان صحیح بولے گی، دل ٹھیک تو کان صحیح سنیں گے، دل ٹھیک تو پاؤں صحیح چلیں گے، سارے اعضاء صحیح چلیں گے، دماغ صحیح سوچے گا۔ دل ہی خراب ہو تو پھر سارا معاملہ خراب۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے امتحان لیا۔ کن کا لیا؟ صحابہ کرام کا لیا۔ کس عضو کا لیا؟ کہا دل کا لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ امتحان کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ تو نتیجہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دلوں سے صرف تقوی ہی نکلا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر نے ان کے دلوں پر ایسی محنت کی، ان کے دلوں میں ایسا ایمان کا نور منور ہوا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ایسی بیٹھی، ایسی پیوست ہوئی کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ان کو نفرت ہو گئی کفر سے، نفرت ہو گئی فسوق اور عصیان سے۔ اب دیکھا جائے تو بنیادی طور پر فسق اور عصیان کا معنی ایک ہی ہے، لیکن مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں کہ فسق سے مراد گناہ کبیرہ اور عصیان سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کہ اللہ کے نبی نے ایسی محنت کی، ان کے دل ایسے پاک اور صاف ہو گئے کہ ان کو پھر کفر سے، فسق سے، فجور سے، گناہوں سے، صغائر سے، کبائر سے نفرت ہو گئی۔ اب یہاں ایک نقطہ دے کر جا رہا ہوں، عنوان یہ نہیں ہے لیکن ضمناً بات آ گئی ہے، بات کو سمجھ لیجئے۔ اب یہاں ان کی پاکی، ان کی صفائی کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے۔ کون سی کتاب کے اندر بیان ہو رہی ہیں؟ قرآن کے متعلق۔ اور اس قرآن کے متعلق اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کتاب نے جس کے حوالے سے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب ہم اکثر ایک جملہ، ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ قرآنی، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔
اب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک اصول یاد کر رکھیں، اور بڑا زبردست اصول ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے جب آپ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اس میں آپ کو روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات ایسی ہیں جو صحابی کے حق میں جا رہی ہیں، وہ روایت صحابی کو سچا کہہ رہی ہے، صحابی کو عاشق رسول کہہ رہی ہے، صحابی کو سچا مومن کہہ رہی ہے، تو ہم نے اس روایت کو تسلیم کرنا ہے، اس لیے کہ وہ روایت قرآن کی تفسیر ہے، اس لیے کہ وہ روایت قرآن سے ٹکرا نہیں رہی۔ قرآن بھی ان کو سچا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کا ساتھ دو۔ اس وقت صحابہ جب نزول قرآن ہو رہا تھا تو حضور کے ساتھی کون تھے؟ صحابہ تھے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سچوں کا ساتھ دو، اس وقت جو موجود ہے اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت میں جو سچے ہیں، تو قرآن ان کو سچا کہہ رہا ہے۔ تو تاریخ کے اوراق پلٹاتے ہوئے آپ نے صحابہ کے متعلق کوئی روایت، کوئی واقعہ پڑھا، اس کے اندر صحابہ کو سچا کہا جا رہا ہے، مومن کہا جا رہا ہے، تو ہم اس روایت کو تسلیم کریں گے۔ اور اگر ایسی روایت ہمارے سامنے آ جائے سارے صحابہ کو یا صحابہ میں سے چند کو یا کسی ایک کے متعلق بھی روایت نے اگر کسی ایک صحابی کو بھی برا بلا کہا، کسی ایک صحابی کو بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منافق کہا، لکھا ہے کتابوں کے اندر، کسی ایک صحابی کو بھی جو ہے دنیا کی محبت، کہتے ہیں جی ان کی دلوں کے اندر دنیا کی محبت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آپس میں جنگیں کی، اس محبت، اس خود غرضی، اس بغض، اس اناد کی وجہ سے صحابہ کی آپس میں تلواریں ٹکرائیں، یہ تاریخی روایات کے اندر موجود ہے۔ تو جب اصول بتا رہا ہوں، جب اس طرح کی روایت ملے تو بتاؤ یہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے نزدیک کفر اور گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، ان سے اس جماعت کو نفرت ہے۔ تو بغض گناہ کبیرہ ہے یا نہیں؟ نفاق گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے خود غرضی یہ بھی گناہ ہے، اور عہدہ اور منصب کی چاہ یہ بھی گناہ ہے۔ اب اگر تاریخ کے اندر صحابہ کے متعلق اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں تو ہم اب یہاں پر دو باتیں لازم آتی ہیں۔ پہلی بات یہ لازم آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انہیں کفر سے، فسق سے، فجور سے، صغائر اور کبائر سے نفرت نہیں تھی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، تاریخ کی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ نہ ان کو نفرت نہیں تھی۔ تو قرآن کا انکار لازم آ رہا نہیں آ رہا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ قرآن کیا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن نے غلط پیشن گوئی کی ہے۔ اور اگر اس کو نہ لیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ایک آدمی سلیم الفطرت ہو، پھر ان کے نزدیک اگر وہ انسان ہے، سلیم الفطرت ہے، تو اس کے نزدیک یہ گناہ کی چیز گناہ ہی سمجھی جاتی ہے فطرتاً۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے نزدیک وہ گناہ کی چیز گناہ نہیں تھی۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روایت جب قرآن سے ٹکرائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ روایت کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، قرآن کی آیت لیں گے۔ تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں پر ایسی محنت کی، ان کے دل ایسے پاک اور صاف ہو گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے امتحان لیا تو دلوں سے کیا نکلا؟ تقویٰ نکلا۔ اب دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، تو جب دل سنور جاتے ہیں نا تو انسان سنور جاتا ہے، دل بگڑتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ تو ان کے دل سنورے ہوئے تھے تو وہ انسان بھی سنورے ہوئے تھے، اور جب انسان سنور جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے خود غرضی نکل جاتی ہے، اس کے دل میں خودداری آ جاتی ہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتا ہے۔ اور جب دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، تو پھر وہ انسان خود غرض بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح نہیں دیتا، وہ کہتا ہے پہلے میں اپنا فائدہ سوچوں گا، پہلے میں اپنا فائدہ دیکھوں گا، فلاں کام کرنے میں مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں نیکی کا کام کریں، وہ کہتے ہیں اس میں میرا کیا فائدہ ہے، مجھے کیا ملے گا، یہ مجھے کیا ملے گا، میرا کیا فائدہ ہے۔ جب یہ سوچ انسان کے دل و دماغ میں آ گئی نا نیکی کا کام کرتے وقت، تو پھر سمجھو یہ کیا ہو گیا ہے؟ خود غرض ہو گیا ہے، یہ خوددار نہیں ہے، اس کے دل کی دنیا کیا ہے؟ اجڑی ہوئی ہے، دل فساد میں مبتلا ہے، بگڑ چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ محنت کرے جس سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ اب صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ کے دل کی دنیا آباد ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ حضور کے پاس عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جمع ہیں، اکٹھے ہیں، اور اب اجازت لے کر گھروں کو جا رہے ہیں۔ اسی اثناء ایک مسافر آیا، مہمان آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہمان ہے، مسافر ہے، کون اس مسافر کو اپنے گھر میں ٹھہرائے گا؟ اس مہمان کا اکرام کون کرے گا؟ اسے کھانا کون کھلائے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے کہ افشوا السلام واتموا الطعام، لوگو اگر تم معزز بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں تمہاری عزت ہو اور تمہارے اندر سے تکبر نکال دیا جائے اور تمہارے اندر صفات پیدا ہو جائیں، تو دو کام کرنا شروع کرو۔ ایک، سلام کو عام کرو، اپنا ہو یا پرایا ہو، قریب کا ہو یا دور کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو کوئی بھی ہے سامنے آ گیا، نظر میں آ گیا، تو کوشش یہ کرو سلام میں پہل کرو،
سلام کے آداب لکھے ہوئے ہیں کہ چھوٹے کو چاہیے وہ بڑے کو سلام کرے، لیکن سوار کو چاہیے، پیدل کو چاہیے کہ وہ سوار کو سلام کرے، لیکن اب حضور فرما رہے ہیں کہ پہل کرنے کی پھر بھی کوشش کیا کرو، جتنا ہو سکے جلدی کر لو۔ ہم انتظار نہ کریں کہ یہ چھوٹا مجھے سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا، تنبیہ کی خاطر کبھی کبھار خاموش ہو جائیں، اس کو بتائیں، ادب سکھلائیں، لیکن ویسے اس کو عام عادت نہ بنائیں۔ حضور کے سامنے کوئی چھوٹا بھی آ جاتا حضور سلام کرتے تھے، شاگرد بھی آ جاتا سلام کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ انتظار فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو کوئی بھی سامنے آئے فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا جملہ کہہ دیں تو 30 نیکیاں ملیں گی، ورحمۃ اللہ تک کہیں گے 20 ملیں گی، السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی مفت میں، اور یہ سرٹیفکیٹ اور پروانہ بھی مل گیا کہ اب یہ متکبر نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اس کے اندر جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ کبھی متکبر نہیں ہوگا، متکبر ہو کر نہیں مرے گا، اور تکبر کا ذرہ بھی اگر کسی کے اندر موجود ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کا کمال یہ ہے کہ 500 سالہ مسافہت ابھی باقی ہے، یعنی جنت اتنی دور ہے کہ مزید 500 سال لگیں اس کو پہنچنے تک، اتنی دور سے اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جس شخص کے اندر تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، وہ خوشبو جو 500 سال پہلے ہی آنا شروع ہو جائے گی، اتنا وہ جنت سے دور ہے۔ اور دوسرا کام کیا کہا؟ کھانا کھلاؤ، اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، اپنے دسترخوان کو کشادہ کرو، یہ سخیوں کی علامت ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا بندہ سخاوت کرے اور وہ غریب ہو جائے، فقیر ہو جائے، وہ دیوالیہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سخاوت کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اپنے دسترخوان کو وسعت دو، کھانے کے وقت کوئی آ جائے نا تو ہم بچھا ہوا دسترخوان بھی اٹھا دیتے ہیں، اور جو سخی ہوتے ہیں نا تو وہ کھانے کا وقت نہ بھی ہو تو دسترخوان بچھا دیتے ہیں کہ آپ کھانے کے بغیر بھائی جو پکائے کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر میں 2 کھاتا ہوں تو 1 کھا لوں گا، اگر 2 ہی روٹیاں ہیں 2 کھاتا ہوں 1 کھا لوں گا، 1 کھاتا ہوں آدھی کھا لوں گا، کوئی بات نہیں، نہ بھی کھانا ہوا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیے صحابی کا احسار، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جب دل پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ تو ابو طلحہ نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ مہمان کو میں لے کر جاؤں گا گھر۔ تو جب گھر لے کر گئے تو بیوی سے کہنے لگے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا کتنا ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا آج رات کا ہی ہے، صرف آج رات کا کھانا ہے، اتنا کھانا ہے کہ آپ میں اور بچے کھا لیں گے، اور وہ بھی تھوڑا تھوڑا، تب جا کر گزارا ہوگا۔ تو کہا مہمان آ گیا ہے، تو بیوی نے آگے سے ڈانٹا نہیں۔ آج کل کی بیوی ہوتی نا، کہتی ہے آپ کھانے سے آپ پہ کچھ نہیں، تو مہمانہ بھی نال پکڑ کے لے آنا، خود کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوکے مرن مراسی تو شاری بھی آگے، ہمیں خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو تسی بھی پیر صاحب آگے ہو، کچھ بھی نہیں ہے، عذر کر لیتے ہیں، ہونے کے باوجود کسی کی امداد نہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں نہیں تھا پھر بھی جذبہ یہ تھا کہ نہیں دوسروں کو دینا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے اچھا اگر اتنا ہی ہے کہ ہم کھائیں تو مہمان کے لیے نہیں بچے گا، مہمان کھائے تو ہمارے لیے نہیں بچے گا، چلو آج ایسا کرتے ہیں مہمان کھا لے ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ جی میں غلطی نال تانوں لے آیا کار دے کچھ کھانے سے آئے نہیں ہے، تسی گزارا کر لو، تسی مسیتی جاؤ نا، اسی کوئی مشورہ کرنے ہیں، سوچ رہے ہیں ہم کچھ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہا، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی۔ اور آگے سنیے گا پھر اللہ نے کیا معاملہ کیا ابو طلحہ کے ساتھ۔ جب اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے نا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کائنات میں سب سے زیادہ غیور اور غیرت مند ذات ہے میرے بھائیو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے اور اللہ ہمیں ہی چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے لیے چھوڑیں گے، یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے اس پر کہ میرا اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو ابو طلحہ کہنے لگے، اب خودداری بھی بہت زیادہ تھی، مہمان بھی ایسا نہیں تھا کہ مہمان کو اگر پتہ چل جاتا کہ کھانے کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ میں کھاؤں اور میزبان بھوکا رہے تو وہ بھی نہ کھاتا، تو سیر ہو کر نہ کھاتا۔ اور مخلص میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کو خوش کر دے، سیر ہو کر کھانا کھلائے، اس کے ہاں سے مہمان خوش ہو کر جائے۔ تو انہوں نے پھر طریقہ یہ اپنایا، کہا ایسا کریں گے، اپنی بیگم سے کہنے لگے جب کھانے کے لیے بیٹھ جائے نا تو تم چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا، کھانا جب سامنے لا کر رکھو گے نا صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا اور چراغ کو بجھا دینا، اور اس کے بعد مہمان کھانا کھائے گا اور میں صرف ہاتھ ہلاؤں گا، میں نہیں کھانا کھاؤں گا، اندھیرے میں اسے پتہ نہیں چلے گا، وہ سمجھے گا کہ میزبان بھی کھا رہا ہے اور اس طرح وہ سیر ہو کر کھانا کھا لے گا۔ ورنہ کھانا اتنا تھوڑا ہے کہ اگر میں نے بھی اس کے ساتھ کھایا تو وہ سیر ہو کر نہیں کھا سکے گا۔ آئے ہے کیا ادائیں تھیں، کھانا لا کر سامنے رکھا گیا اور جو ترتیب تھی مشورے کے مطابق چراغ کو بجھا دیا، بچوں کو سلا دیا اور کھانا سامنے لا کر رکھ دیا۔ اب یہ صرف ہاتھ کھانے تک لے کر جاتے ہیں اور خالی منہ تک لے کر آتے ہیں، نہ مہمان دیکھ رہا ہے نہ کوئی دوسرا اور تیسرا دیکھ رہا ہے، لیکن عرشوں پر بیٹھ کر میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سے تو کوئی نہیں چھپا سکتا نا، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس ادا کو قرآن بنا کر بھیج دیا۔ اور یہ صحابی جب ابو طلحہ صبح کے وقت نا مسجد میں گئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ میرا رات والا عمل وحی کی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ پیغام پہنچ چکا ہے، خبر مل چکی ہے۔ اب میری طرح کا کوئی ہوتا نا، ہم تو پہلے نیکی کرتے نہیں
اور اگر کسی کے ساتھ نیکی کر لیں تو پھر اس نیکی کو بھولتے ہی نہیں، اس کو پھر نہیں بھولتے، اسے ہمیشہ یاد کراتے رہتے ہیں، ہمیشہ احسان جتلاتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض ترین عمل ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جا، اللہ کے لیے کیا ہے، اگر اللہ سے اجر چاہنا ہے تو پھر بھول جا، اگر اس بندے سے اجر چاہنا ہے تو پھر یاد رکھ، تو بندہ کیا اجر دے گا؟ انبیاء بھی کہا کرتے تھے وما اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو ہم تم سے اس کا اجر نہیں چاہتے، ان اجری الا علی اللہ، اس کا اجر تو میرا اللہ مجھے دے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، اور وہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نیکی کی امید رکھ کر نیکی کرتے ہیں، جب وہ بدلے میں ہم سے نیکی نہیں کرتا ہم کہتے ہیں چھوڑو جی نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ نیکی کا زمانہ تو قیامت تک ہے، موت تک ہے، اس وقت تک نیکی کرتے رہو جب تک موت نہیں آتی، اور اس کے لیے کوئی زمانہ خاص نہیں ہے کہ جو تابعین کا اور خیر القرون کے زمانے تھے وہی نیکی کے تھے، اب فساد آ گیا، فتنے آ گئے، اس لیے اب نیکیاں کرنا چھوڑ دو، یا حضور نے کسی جگہ پیشن گوئی نہیں کی کہ فلاں زمانہ آئے گا پھر اس میں نیکی نہ کرنا۔ تو ایسے جملے نہ بنائے جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہوں۔ اللہ نے تو پیدا ہی اچھے اعمال کرنے کے لیے کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے جاری کیا کہ ہم دیکھیں کون کتنے اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس آئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اچھے اعمال کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے، اور میں لوگوں کو یہ کہتا پھرتا ہوں کہ لوگوں نیکیوں کا زمانہ نہیں رہا، قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے اس طرح کے جملے نہ کہا کریں بغیر سوچے سمجھے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ کبھی کبھار ایسا کفریہ اور شرکیہ جملہ کہہ دیتا ہے جو اللہ کے یہاں ناپسند ہوتا ہے۔ اللہ حدیث سناتا ہوں، اللہ کہتے ہیں اسی وقت میں اس کے جہنم پر نام لکھ دیتا ہوں، جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیتا ہوں، اور اسے جہنم میں اتنا دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا زمین سے آسمان دور ہے۔ تو نیکی کا زمانہ قیامت تک ہے۔ اب میری طرح کا کوئی ہوتا تو وہ جا کر حضور کو احسان جتلاتا، آپ کے مہمان کا جی ہم نے بڑا خیال رکھا ہے، آپ پہ کچھ نہیں کھادا لیکن تواڈے مہمان نو کھلایا ہے، احسان جتلاتے۔ لیکن ابو طلحہ خاموشی سے مسجد میں گئے، کوئی تذکرہ نہیں کیا، کوئی رات والی بات کا کوئی جو ہے نا حضور سے بات نہیں کی، کوئی احسان نہیں جتلایا، عام معمول کے مطابق جیسے مسجد جاتے تھے ویسے گئے، نماز پڑھ کر جب واپس جانے لگے نا تو حضور نے فرمایا ابو طلحہ ایسی خاموشی سے جا رہے ہو، ملو گے نہیں ہم سے؟ رات کو تمہارے لیے تو اللہ نے آسمانوں سے وہی بھیجی ہے، اور تمہاری ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا ہے، اور قیامت تک اب تمہارا نام زندہ رہے گا، اس لیے کہ تم نے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی ہے، ایثار کیا ہے۔ صحابہ کے اندر یہ ایثار والا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اللہ کرے یہ ہمارے اندر بھی ایثار اور جذبے پیدا ہو جائیں کہ ہم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے لگ جائیں۔ یہ میں نے ایک مثال بیان کی، ایسے سینکڑوں مثالیں آپ اٹھا کر دیکھیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مر رہے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، یرموک کی لڑائی ہے اور پیاس کی وجہ سے جان نکلی جا رہی ہے، اور ان کا چچا زاد بھائی پانی لے کر چکر لگا رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاؤں، تو اپنے ہی چچا زاد پر نظر پڑ گئی تو فوراً دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے اور پانی پیش کیا کہ پانی پیو۔ نظر آ رہا تھا کہ آخری سانسیں ہیں، پانی پیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ جان بچ جائے، اور پانی نہ پیا تو ہو سکتا ہے جان نکل جائے۔ ایسی اضطراری کیفیت میں جیسے پانی لبوں کے قریب کیا، ساتھ دوسرے بھائی کی کراہنے کی آواز آئی، اور وہ بھی پانی پانی کر رہا تھا، پانی مانگ رہا تھا۔ لبوں سے ملا ہوا گلاس اور برتن وہاں سے واپس کر کے عبداللہ سے کہنے لگے عبداللہ پہلے میں نہیں پیوں گا، یہ ساتھ جو میرا بھائی ہے پہلے اس کو جا کر پانی پلاؤ، وہ پی لے پھر میں پیوں گا۔ اس کے پاس گئے تو اس نے ایسے ہی تیسرے کے ساتھ کیا، ساتھ ہی تیسرا کرا رہا تھا، تیسرے کے پاس بھیج دیا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ اس کی روح نکل چکی تھی اور وہ فوت ہو چکا تھا۔ میں دوڑتا ہوا دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو چکا تھا۔ میں اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ یہ ہے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، عین مرنے کی حالت میں بھی دوسروں کو ترجیح دے دیں کہ اگر نہ ملا تو مر جائیں گے لیکن پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیں گے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا پڑھے لکھے سنجیدہ اور بڑے میچور طبقے کو، تو شادی بیاہ کی تقریبات میں جب کھانا کھلتا ہے نا تو پھر اس وقت دیکھ لینا کہ ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ خون کے آنسور ہوتا ہے دل کہ یہ اپنے آپ کو، یہ وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ وہ طبقہ ہے۔ یہ میں ایک مثال دی، آپ گلیوں میں بازاروں میں جہاں بھی چلے جائیں خود غرضی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ دوسرے کو ڈسنے کے سوا چارے سانپ اور بچھوؤں سے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ اپنے من میں بھی جھانکا کرو، اپنے دل کی طرف بھی توجہ ڈالا کرو، اپنے دل کو بھی دیکھا کرو کہیں وہ خراب تو نہیں ہو گیا۔ اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا، دل کی دنیا اجڑ جائے گی، دل کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، خود غرضی آ جائے گی، اور دوسروں کا دکھ اور درد وہ دل سے نکل جائے گا۔ آج انسان کو انسان تک نہیں سمجھتے، ہم مچھر اور مکھی سے بھی جو ہے نا بدتر سمجھتے ہیں۔ آج یہ حالت اور کیفیت ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو لوں گا۔ اب دیکھیں نا مثال کے طور پر ڈینگی والے آئے، انہوں نے سپرے کیا، ہزاروں مچھر مر گئے، تو کل کی اخبار کی سرخی میں آئے گا کہ احمد آباد میں ڈینگی والے آئے تھے، انہوں نے سپرے کیا، لاکھوں مچھر مظلوم مر گئے۔ ہمیں کوئی کہہ دے لاکھوں مچھر مر گئے، ہم کہیں گے مر گئے تو مر گئے، ہم کیا کریں؟ لاکھوں مکھیاں مر گئی تو مر گئی، کیا کریں؟
جیسے مکھی اور مچھر کے مرنے پر ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی تھی نا، کیونکہ ہم کہتے ہیں مکھی مچھر ہے مر گیا تو کیا ہوا. آج اپنے کانوں سے سنتے ہیں نا کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے، سنتے نہیں دیکھتے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے تو صرف سنا تھا، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے ہر بندہ یہ دیکھے کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا، میرے دل کے اندر کتنا درد پیدا ہوا اپنے فلسطین کے مسلمان کے لیے. اس کے نتیجے میں مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا میں نے کردار ادا کیا یا نہیں کیا. تو 1% بھی چند مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کہنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کا اس کے لیے 100 تعویلیں نکالتے ہیں. او جی یہ تھے پاکستانی پروڈکٹ بن گئے نے، اب تو پاکستانیوں نے پیسہ لگا لیا ہے، اب ایسا ہو گیا ہے ویسا ہو گیا ہے، چونکہ چنا کے. اور وہ کہتے ہیں نا، بڑی عجیب سی مثال ہے، نہیں دیتا، کہ ہمارا من ہی ٹھیک نہیں ہے. جب من ٹھیک نہ ہونا تو حجتیں کتنی ہوتی ہیں، پھر ڈھیروں ہوتی ہیں، پھر ہزاروں ہوتی ہیں. تو اب اگر یہ دل کی دنیا ہماری اجڑی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. کہ ایسا کیا کریں کہ انسان لگنے نظر آ جائے. ہر انسان دوسرے انسان کو نقصان دینے کے در پہ ہے، بھائی کو نقصان دینے کے در پہ ہے. دھوکہ، فراڈ، نصر بازیاں اور جھوٹ اور پتہ نہیں ملاوٹ اور کیا کیا کچھ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. ہمیں پتہ ہے کہ اس سے مسلمان کی دل آزاری ہوگی، اس بھائی کا نقصان ہوگا، لیکن ہم اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ 4 کام کرنے ضروری ہیں. مختصر وقت ہے، 5 منٹ کے اندر ساری بات ختم کرتا ہوں. اب دل کے اندر یہ دائیا اور جذبہ پیدا ہو گیا کہ یار مجھے اپنے دل کی بھی فکر کرنی چاہیے. جیسے میں اپنے لباس کی فکر کرتا ہوں، جیسے میں اپنے ظاہر کی فکر کرتا ہوں، جیسے میں ظاہری صفائی رکھتا ہوں، ایسے باطنی صفائی کی بھی ضرورت ہے. اور یہ باطنی صفائی ہوگی کیسے؟ تو علماء کرام نے 4 کام بتائے ہیں. وہ 4 کام کرنے لگ جاؤ، دل صاف ہو جائے گا. سب سے پہلا کام دل کو صاف کرنے کا، دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، دل ایمان کی نور سے منور ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، دل کی دنیا سنور جائے. اس کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ انعامات الہیہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، ان میں غور و فکر اور تدبر کرنا شروع کر دو. ان میں غور و فکر کرنا شروع کر دو کہ میرے رب نے بن مانگے دیکھو مجھے کیا کچھ دیا ہوا ہے، میرے رب نے میرے اوپر کتنے انعامات کیے ہوئے ہیں. کل زور کی نماز پڑھا رہا تھا، مجھ سے نماز پڑھانے نہیں ہوئی. ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا تو معذور بچہ اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، بالکل معذور، اور عجیب اس کی کیفیت تھی، عجیب، میں بیان نہیں کر سکتا. تو میں نے اس سے پوچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یہ 11 سال کا ہو گیا ہے، اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے تو اس کی بیماری بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں. لیکن یقین جانیے جب اس نے اس بچے کو وہاں آخری صف میں لٹایا اور میں نماز پڑھا رہا تھا، نماز پڑھانا میرے لیے مشکل ہو گئی چونکہ زور کی نماز تھی، ساری مسجد خاموش، پنکھے بھی نہیں چل رہے تھے. تو وہ بچہ، معذور بچہ جس کی عجیب سی کیفیت اور عجیب حالت تھی کہ دیکھ نہیں سکتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، بہت بڑا سر اور عجیب سی اس کی حالت، لیکن اس کی زبان سے مسلسل ایک لفظ نکل رہا تھا، اللہ اللہ اللہ، مسلسل. تو میں نے دل و دماغ میں یہ سوچا کہ میرے رب نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا ہوا، بن مانگے دیا ہوا ہے، پھر بھی میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ہے اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا. کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ نے آنکھیں نہ دی ہوتی میں نابینا ہوتا، اندھا ہوتا، دماغ نہ دیا ہوتا تو میں پاگل ہوتا، اگر گویائی نہ دی ہوتی تو میں گنگا ہوتا، کان نہ دیے ہوتے میں بہرا ہوتا، عزت نہ دی ہوتی میں ذلیل و خوار ہوتا. یہ ساری چیزیں اللہ نے بن مانگے دی ہیں. صحت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اے اللہ کتنا بڑا تیرا مجھ پر کرم ہے. اے اللہ میں اس نعمتوں کے بالکل قابل نہیں. اپنے گناہوں کو سامنے رکھو اور اللہ کے احسانات کو سامنے رکھو. یہ ایک وظیفہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک مجرب عمل ہے اللہ کی محبت دل میں لانے کا. ہم صرف شکوے زبان پر لاتے ہیں، فلاں نہیں ملی، فلاں نہیں ملا، فلاں کام نہیں ہوا، فلاں کے لیے اتنی دعائیں کر لی، وہ کام ابھی تک نہیں ہوا. بابا وہ کام نہیں ہوا کسی حکمت کی وجہ سے نہیں ہوا ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے تو نے دعا نہیں کی اور اللہ نے بن مانگے تجھے دیا ہوا ہے. تو ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سالم ہے، تندرست ہے، خوبصورت ہے اور کڑیل جوان ہے اور ساری نعمتیں اللہ نے تجھے دی ہوئی ہیں، پھر بھی تو رب کا شکر نہیں ادا کرتا. تو علماء فرماتے ہیں اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنی ہے تو پہلا کام یہ کرو جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، صبح شام دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کے تذکرے بھی کرو اور ان کے بارے میں غور و فکر بھی کرو. یہ پہلا کام. دوسرا کام نیک کام جو ہے نا، نیک اعمال اور سنت کی اتباع، اس پر استقامت اختیار کرو. کوئی نیکی کا کام ہاتھ سے جانے نہ دو، کسی نہ کسی درجے میں اس میں ضرور حصہ لو، جتنا لے سکتے ہو. فرض تو ہے، وہ تو فرائض ہیں، وہ تو پورے ادا کرنے ہی کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو نیکی کے کام ہاتھ آتے ہیں اور اپنا ہر عمل اس کو سنت کے مطابق کر لیں. چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا ویسے بھی کرنا ہے تو اگر وہ سنت کے مطابق کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام ہے اللہ کا ذکر، اور صرف ذکر نہیں، کثرت ذکر. کیونکہ قرآن مجید جب میں اٹھا کر دیکھتا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی اعمال کے لیے جب حکم دے رہے ہیں تو کثرت کی قید نہیں لگا رہے. یہ واحد اپنی یاد جو ہے، ذکر جو ہے، اس کے لیے کثرت کی قید لگا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. بار بار کثیر. اللہ کہہ رہے ہیں صرف ذکر نہیں کرنا، کثرت کے ساتھ کرنا ہے. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. ذکر کرنے کا حکم، اللہ کو یاد کرنے کا حکم الگ ہے، کثرت الگ ہے.
مقدار کے بعض اوقات بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں مقدار کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, مرض کی تشخیص ہو گئی, اس نے اینٹی بائیوٹک لکھ دی, اس کا کورس 5 دن تھا, اس مقدار کو پورا کرنا ہے, 15 گولیاں ہیں, یہ آپ نے کھانی ہیں. آپ کہیں گولیاں تو کھائی ہیں ڈاکٹر صاحب لیکن مقدار پوری نہیں کی, بیماری جسم کے اندر سے نہیں نکلی, میں ویسے کا ویسے ہی بخار ہے, ویسے ہی جسم میں درد ہے, تو وہ کہے گا آپ نے اپنا کورس پورا نہیں کیا, مقدار کو پورا نہیں کیا. جب مقدار پورا کریں گے پھر یہ دوائی آپ کے لیے مؤثر ثابت ہو جائے گی. اگر مقدار پوری نہیں کریں گے تو یہ دوائی آپ کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوگی. اللہ کا ذکر کرنا ہے, صرف ذکر کریں گے, کثرت کے ساتھ نہیں کریں گے, ثواب ضرور ملے گا, لیکن اصل مقصود جو ہے وہ دل کی دنیا کو بنانا, اجڑی ہوئی دنیا کو آباد کرنا, دل بگڑے ہوئے ہیں اس کو سنوارنا, وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. اس کے لیے کثرت ضروری ہے. 3 کام ہو گئے. اور چوتھا اور آسان کام, اہل اللہ کی صحبت, نیک لوگوں کی صحبت. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں کے چانسز بڑھیں گے اور گناہ کے چانسز کیا ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے. یہ 4 کام ہم نیت کر لیں کہ آج سے کہ ہم نے یہ نیت کر لی ہے, یہ کام کرنے ہیں. اور جس شخص نے یہ کام شروع کر دیے تو یاد رکھو دل کی دنیا بدل جائے گی. دل بدل گیا, گھر کا ماحول بدل جائے گا, معاشرہ بدل جائے گا, معاشرہ بدل گیا, ملک کے حالات بدل جائیں گے, بلکہ پوری دنیا کے حالات بدل جائیں گے. تو پتہ چلا ساری دنیا کے حالات کا دار و مدار آپ کے اور میرے دلوں پر ہے. میرا اور آپ کا دل بدل گیا, ملک کے سارے حالات بدل جائیں گے. کریں گے سارے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.